السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ گمان نہیں کرنا بلکہ وہ زندہ ہے لیکن آپ شعور نہیں رکھتے۔ ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ویڈیو ہے، بلکہ وہ گفتگو ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان کربلا کے اندر شہید کیا گیا۔ آپ کو وہ شہید کرنے والے کون تھے؟ تو اسی حوالہ سے ہم آپ کو شیعہ کے ایک ذاکر ہیں جواد نقوی، ہم ان کی آپ کو ویڈیو دکھائیں گے آخر انہوں نے کیا کہا ہے اور کون سے قاتل بتائے ہیں، یعنی جنہوں نے نبی پاک کے نواسے کو شہید کیا ہے۔ تو پھر انشاءاللہ اسی حوالہ سے ناظرین تھوڑی سی ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے عروہ ہیں۔ ان لوگوں میں سے تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے تھے، وہ بھی موجود تھا۔ یہ شرمانے لگا، اس کو حیا آئی کہ میں کس منہ سے امام کے سامنے جاؤں، جبکہ میں نے تو امام کو خط لکھ کے بلایا ہے۔ جس نے خط لکھا تھا وہ سارے اس لشکر میں تھے اور وہ امام کے سامنے آنے سے کتراتے رہے۔ لشکر اترا 2 محرم کو، تو جو امر سعد کے جو ہور کے لشکر میں شقی آدمی تھا، یہ عبداللہ ابن شعبی، یہ آگے آیا، واللہ لا ان شئت لافتکن بہ فقال له عمر ما اريد ان تفتک بہ ولکن ایتہ فسل عمر الذی جاء بہ۔ پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے لشکر دوسرا بھی آتا گیا، جمع ہوتے گئے۔ 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام وہاں پر اس سرزمین کربلا میں اترے، خیمے نصب کروائے، ایک ترتیب خیموں کی لگوائی۔ یہ روایت پہلے پڑھ کے سنائی آپ کی خدمت میں کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کربلا سے پہلے بھی، یعنی 61 ہجری سے پہلے بھی کربلا گئے تھے۔ یہ پہلی دفعہ کربلا نہیں گئے، اس سے پہلے ایک دفعہ سید الشہداء کربلا جا چکے ہیں، جب امیر المومنین کی حکومت تھی۔ جنگ صفین یا نہروان کے لیے امام نے لشکر اپنا تیار کیا کوفہ سے، اور کوفہ سے کربلا کے راستے امام جا رہے تھے اس جنگ کے لیے لشکر لے کر۔ جب اس سرزمین سے امیر المومنین گزرے یہاں سے، تو امیر المومنین نے گھوڑا روک لیا، سالار لشکر نے، امیر المومنین نے، خلیفۃ المسلمین نے، خلیفۃ الرسول نے، خلیفۃ اللہ نے اپنا گھوڑا روک لیا اور گھوڑے سے نیچے اتر آئے۔ ظاہر ہے جب سالار لشکر رک جائے تو لشکر بھی رک جاتا ہے۔ لشکر رک گیا، مشاورین رک گئے، امام علی علیہ السلام زمین پہ بیٹھے اور کربلا کی ریت اپنی مٹھی میں اٹھائی اور 3 دفعہ فرمایا واللہ ہا ہونا، واللہ ہا ہونا، واللہ ہا ہونا، اللہ کی قسم یہی ہے جگہ، اللہ کی قسم یہی جگہ ہے، اللہ کی قسم یہی جگہ ہے۔ ابن عباس امام کے مشاور، صحابی، مفسر قریب آئے، پوچھنے لگے مولا کون سی جگہ ہے، یہ کیا جگہ ہے جو آپ تاکیداً فرما رہے ہیں اللہ کی قسم یہی جگہ ہے؟ امیر المومنین نے جواب دیا عاشقوں کے اترنے کی یہی جگہ ہے، عاشقوں کے اترنے کی یہی جگہ ہے۔ انہیں سمجھ نہیں آئی بات۔ سید الشہداء اس لشکر میں موجود تھے، امام علی علیہ السلام کی قیادت میں جنگ کے لیے سپاہی کے طور پر جا رہے تھے، اور امیر المومنین کا یہ جملہ سن لیا عاشقوں کے اترنے کی یہی جگہ ہے۔ عقل مند نہیں آئیں گے، عقل مند سارے اپنے اپنے شہروں میں، حجاز کے عقل مند حجاز میں رک جائیں گے، بصرہ کے عقل مند بصرہ میں رک جائیں گے، کوفہ کے مجبور عقل مند کوفہ میں رک جائیں گے، راستے کے دیگر آبادیوں کے عقل مند اپنے اپنے شہروں میں اور گھروں میں رک جائیں گے، لیکن عاشق یہاں پہنچائیں گے۔ اور امام وہ عاشقوں کا کاروان لے کر 2 محرم کو آ پہنچے اس صحرا کے اندر۔ امام آئے، جناب شیخ مفید نے بھی یہ روایت نقل کی ہے اور دیگر مقاتل کے اندر بھی یہ روایت نقل ہے کہ امام علیہ السلام جب پہنچے 2 محرم کو سرزمین کربلا پر، تو امام نے سب سے پہلے پوچھا ان لوگوں سے جو وہاں مقامی لوگ تھے، اس سے پہلے کافی ماجرا گزر چکا تھا۔ حور ابن یزید رحائی نے کربلا سے پہلے ایک منزل پر امام کو روک لیا تھا اور روک کر اپنے حصار میں 1000 فوجی دستے کے حصار کے اندر، نرغے کے اندر امام کو یہاں تک لائے تھے۔ اور یہاں جب امام پہنچے تو امام نے پوچھا اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ تو جب انہوں نے بتایا کہ اس سرزمین کا نام کربلا ہے، کرب و بلا ہے، کرب اور بلا اس صحرا کا نام ہے، نینوا ہے، تو امام علیہ السلام گھوڑے سے اترے جس طرح امیر المومنین اترے، سید الشہداء گھوڑے سے اترے، کربلا کی ریت مٹھی میں لے کر فرمایا واللہ ہا ہونا، واللہ ہا ہونا،
واللہ ہا ہونا، اللہ کی قسم یہی جگہ ہے، اللہ کی قسم یہی جگہ ہے، اللہ کی قسم یہی جگہ ہے۔ اہل کاروان نے پوچھا مولا بتائیے کون سی جگہ ہے، کیا جگہ ہے؟ فرمایا ہا ہونا محط رحالنا، عاشقوں کے اترنے کی یہی جگہ ہے، عاشقوں کے گرنے کی یہی جگہ ہے۔ اور پھر کیا فرمایا کہ عاشقوں کے ذبح ہونے کی یہی جگہ ہے، عاشقوں کے گردن کٹنے کی یہی جگہ ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے ان عاشقوں کا نام لیا، کہا میرے بچے، میرے فرزند علی اکبر، علی اصغر، ان کے کٹنے کی یہی جگہ ہے، یہ خاندان عشق ہے، سرزمین عشق پہ آ پہنچا ہے۔ واللہ ہا ہونا، واللہ ہا ہونا۔ عقل مند نہیں آیا کوئی بھی، سارے عقل مند، یہ آئے گا، یہ عرض کروں گا اسی تحلیل میں انشاءاللہ، کتنے عقل مند امام سے دور ہو گئے، کتنے عقل مند، لیکن زہیر ابن قین جیسے عاشق جو دور تھے وہ نزدیک ہو گئے، اور قیس ابن مصاہر سیداوی جیسے عاشق جنہیں پتہ تھا کہ سامنے موت ہے اور موت ہی کی طرف چل کر گئے، اپنے قدموں سے اپنے مقتل میں چل کر گئے۔ یہ میدان عشق ہے عزیزان، یہ قافلہ عشق تھا، اور ہم وارث کربلا ہیں، ہم وارث امام حسین ہیں، ہم عزادار حسین، عزاداری عشق کا راستہ ہے، اور عشق کا راستہ مزاحمت کا راستہ ہے، خطرے مول لے کر، شہادتیں حاصل کر کے اپنے گلے میں توق اور صحرا بنا کر اپنے چہروں پہ ڈال کے پھر میدان میں اترنے کا نام ہے۔ اسی طرح جیسے حضرت ابراہیم اس ابتلاء عشق میں پہنچے، امام حسین علیہ السلام نے اسی طرح اس سرزمین کے اوپر قدم رکھا۔ یہ روایت پہلے پڑھ چکے ہیں، میں دوبارہ آپ کی خدمت میں اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ امام علیہ السلام جب پہنچے وَأَخَذَهُمُ الْحُرُّ بِالنُّزُولِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ وَلَا قَرْيَةٍ فَقَالَ لَهُ الْحُسَيْنُ علیہ السلام دعنا وَيْحَكَ نُنَزِّلْ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ أَوْ هَذِهِ یعنی نینوا وَالْغَازِرِیَّةِ أَوْ هَذِهِ یعنی شفنة۔ امام نے فرمایا، حر نے جب کہا کہ جہاں میں روکنا چاہتا ہوں وہاں اترو، امام نے کہا نہیں، وے ہو تیری ماں تجھ پر روئے، اللہ کی ہلاکت و پھٹکار ہو تجھ پر، تو اس قریہ میں مجھے اتارنا چاہتا ہے جبکہ میں کسی اور قریہ کے لیے تیار ہوں۔ اس نے حر نے جواب دیا، اللہ واللہ ما استطیع ذالک، میں یہ اختیار نہیں رکھتا، آپ کو یہاں اترنے کا نہیں موقع دے سکتا۔ ھذا رجل قد بعث الی عینا علی، یہ شخص جاسوس میرے اوپر نظارت کر رہا ہے۔ فقال له زہیر بن القین انی واللہ ما اراه یکون بعد هذا الذی ترون الا اشد مما ترون یا ابن رسول اللہ۔ زہیر بن قین آئے سامنے اور کہا کہ اے فرزند رسول خدا، اے مولا، اس سے زیادہ سخت اور شدید اور کوئی موقع نہیں آئے گا۔ ان قتال هؤلاء الساعة احون علینا من قتال من یاتین بعدهم۔ زہیر بن قین کہنے لگے کہ یہ 1000 کا لشکر ہے، دستہ ہے، اس کے ساتھ لڑنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ دوسرے بھی پہنچائیں، تو ہم انہی کے ساتھ ابھی قتال کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ، اور انہوں نے کہا کہ فَلَأَمْرِ لَيَأْتِينَ بَعْدَهُمْ إِلَّا مَا لَا قِبَلَ لَنَا بِهِ فَقَالَ الْحُسَيْنُ علیہ السلام مَا كُنْتُ لِأَبْدَأَهُمْ بِالْقِتَالِ، کہا اے زہیر، میں نے جنگ میں پہل نہیں کرنی، میں نے جنگ میں پہل نہیں کرنی۔ ثم نزل وذلك يوم الخميس وهو يوم الثاني من المحرم سنة 61، 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام اسی صحرا میں اتر گئے، غازریہ جس کو کربلا، نینوا اور غازریہ کے درمیان جس کو کربلا کہتے ہیں۔ وکان عروہ ممن کتب الی الحسین علیہ السلام، عروہ ان لوگوں میں سے تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے تھے، وہ بھی موجود تھا۔ فاستحیا منہ ان یاتیہ، یہ شرمانے لگا، اس کو حیا آئی کہ میں کس منہ سے امام کے سامنے جاؤں جبکہ میں نے تو امام کو خط لکھ کے بلایا ہے۔ فعرض ذلك على الرؤساء الذين كتبوه فكلهم ابى ذلك وكرهه، جس نے خط لکھا تھا وہ سارے اس لشکر میں تھے اور وہ امام کے سامنے آنے سے کتراتے رہے۔ فقام الیہ کثیر بن عبد اللہ الشعبی وكان فارسا شجاعا لا يرده وجهه شيء قال انا اذهب الیہ۔ جب امام کا لشکر اترا 2 محرم کو، تو جو عمر سعد کے، جو حر کے لشکر میں شقی آدمی تھا، یہ عبداللہ ابن شعبی، یہ آگے آیا، واللہ لا ان شئت لافتکن به فقال له عمر ما اريد ان تفتك به ولكن ائته فسال عمر الذي جاء به۔ پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے لشکر دوسرا بھی آتا گیا، جمع ہوتے گئے۔ 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام وہاں پر اس سرزمین کربلا میں اترے، خیمے نصب کروائے، ایک ترتیب خیموں کی لگوائی،
اور ان کی حفاظت کے لیے اہتمام کیا، اور وہاں پر اپنے اصحاب اور اہل البیت کے جوانوں کو ماموریت دی، پانی کس نے لانا ہے، حفاظت کس نے کرنی ہے، باقی جو جنگی صورتحال یا جنگی ماحول میں ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ ساری وہاں پر. لیکن بعض روایات میں ہے، یہ روایت نہیں ذکر کی جناب شیخ مفید نے، لیکن باقی مقاتل والوں نے ذکر کی ہے کہ جب سید الشہداء علیہ السلام 2 محرم کو سرزمین کربلا پر اترے اور وہاں پر فرمایا واللہ ہا ہونا، یہ ہمارے اترنے کی جگہ ہے، یہ عاشقوں کے گرنے کی جگہ ہے، یہ ہمارے بچوں کے ذبح ہونے کی جگہ ہے، تو جناب زینب علیہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی قریب آئیں، محمل سے اتریں اور بھیا کے قریب آئیں اور فرمانے لگیں کہ بھیا کیا یہ سرزمین مناسب ہے ہمارے اترنے کے لیے؟ تو امام نے فرمایا ہاں بہنا، یہ فیصلہ ہو گیا ہے، ہم نے اسی سرزمین پر اترنا ہے. بی بی فرماتی ہے کہ میں چاروں طرف دیکھتی ہوں تو مجھے تو صحرا ہی نظر آتا ہے، یہاں جدھر نظر اٹھاتی ہوں صحرا نظر آتا ہے، اس صحرا میں آیا ہم محفوظ ہوں گے، ہمارے بچے محفوظ ہوں گے؟ امام نے وہاں پر بی بی کو تسلی دی کہ یہ حکم ہے، اسی سرزمین کے لیے میں آیا تھا، یہی وعدہ دیا گیا تھا، رسول اللہ نے مجھے وعدہ دیا تھا، اے حسین تو غازریہ اور نئے نوا کے صحرا کے درمیان میں اترے گا، ایک ایسی سرزمین پر اور جہاں پر تجھے صحرائی بھیڑیے اس طرح سے نوچیں گے جس طرح جنگلی درندے شکار کو نوچتے ہیں، وہ تیرا ایک ایک عضو اتار لیں گے، چیر لیں گے اور تیرے جسم کو زخمی کر لیں گے اور وہ تمہیں لوٹ لیں گے اور وہ تم پر ظلم کریں گے. فرمایا بہنا یہ وہی جگہ ہے، یہ رسول اللہ نے وعدہ گاہ بتائی تھی، میں اپنی میقات پہ پہنچ آیا ہوں، میں اپنی وعدہ گاہ پر پہنچ آیا ہوں. اب میں اپنے اللہ سے یہ تقاضا کرتا ہوں کہ میرا پروردگار جس امتحان کے مجھے اتارا ہے، جس امتحان کی سرزمین پر مجھے اتارا ہے، اس امتحان عشق میں اللہ مجھے کامیابی عطا فرمائے. الا لعنۃ اللہ علی الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 یا اللہ یا اللہ. خدا بندہ بحق اسماء حسنہ خود، بحق انبیاء، بحق اولیاء، بحق اوصیاء، بحق رسول اللہ، بحق سید الشہداء، بحق فاطمہ زہرا، بحق شہداء کربلا، پروردگارہ ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر کے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس سے دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو برآوردہ فرما. پروردگارہ تمام امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. پروردگارہ مخصوصاً مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما، مظلومین فلسطین و اقصیٰ کو نجات عطا فرما، مظلومین کشمیر و یمن کو نجات عطا فرما، مظلومین عراق و شام و لبنان کو نجات عطا فرما. پروردگارہ مظلومین افغانستان کو نجات عطا فرما. خدا بندہ ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما. امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما اور ان کے ساتھیوں کو صفحہ ہستی سے محو فرما. مجاہدین اسلام، مجاہدین حماس، مجاہدین حزب اللہ، مجاہدین یمن، مجاہدین غزہ، مجاہدین عراقی، پروردگارہ سب کو فتح مبین و نصرت عطا فرما. پروردگارہ امت اسلامیہ کو بیداری و شعور عطا فرما، انہیں غیرت و حمیت عطا فرما. ان مسلمان حکمرانوں کے شر سے امت مسلمہ کو نجات عطا فرما. مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. ملک کے اندر امن و امان قائم فرما. ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما. عزاداری سید الشہداء، جلوس عزا، مجلس عزا، ممبر عزا، بانیان عزا، شرکاء عزا، پروردگارہ سب کی حفاظت فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم جل اللہ تعالی فرج الشریف کا جلد از جلد ظہور فرما. ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سننے کی توفیق عطا فرما. تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، حاضرین مجلس، منتظمین مجلس کے لیے، شہداء اسلام و بالاخص شہداء غزہ کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. تو ناظرین، اگر ہم ان کی کتاب شیعہ کتاب جلال العیون کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ انہوں نے خود ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو بلایا. یعنی جلال العیون کے اندر 18,000 انہوں نے خط لکھے ہیں. شیعہ کتاب ہے جلال العیون، 18,000 لیٹر لکھے ہیں، 18,000 خط لکھے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے چچا داد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا ہے حلال کا جائزہ لینے کے لیے.
تو ناظرین وہاں پہ انہوں نے ان کے ساتھ بڑی محبت پیار کیا. جب بھی لیٹر انہوں نے لکھ دیا کہ حالات ٹھیک ہیں تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھیجے ہوئے جو مسلم بن عقیل قاصد ہے ان کو شہید کر دیا. تو ناظرین پتہ یہ چلا کہ انہوں نے خود ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو بلایا اور خود ہی شہید کر دیا اور خود ہی اب یہ رونا شروع کر دیا. ناظرین جیسا کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا. جب انہوں نے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ اس لیے یہ بات کہی کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے نبی یوسف کو کنویں کے اندر پھینک کے آگے روتے ہوئے انہوں نے کہا اس کے بعد ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا. تو ناظرین خود ہی بلا کے خود ہی انہوں نے شہید کر دیا. تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما دے اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. اور یہ بھی دعا کرے جتنے بھی دنیا کے اندر بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ. احسن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.